نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم حضرات، میں خادم ادارہ مولانا صلاح الدین قمر، سرویئر ریٹائرڈ عربک پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور خطیب و امام شاہی جامع مسجد ٹونک، خطاطی کے بارے میں آپ حضرات سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قلم گوید کہ من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت می رسانم. قلم خود کہتا ہے کہ میں تو شہنشاہ جہان ہوں، اور جو مجھے پکڑ لیتا ہے یا میرا استعمال کرتا ہے اس کو میں بلندیوں پر اور اونچائیوں پر پہنچا دیتا ہوں. حضرات، دنیا میں فنون اور ادبیات اور تعلیم و تعلم، قلم کی بادشاہت اور حکمرانی، ہر علم اور شکشا کی سرگزشت میں قلم کی کہانی، فن تحریر کی زبانی اور خط کی ترجمانی اس خط میں اور اس فن خطاطی میں شامل ہے. کیلیگرافی یا خطاطی کیا ہے؟ کیلیگرافی یا خطاطی خط کی مصوری ہے اور لپی کی ڈرائنگ اور پینٹنگ ہے. یہ کیلیگرافی یا خطاطی اسلامی دنیا کا لازوال شاہکار ہے. اس کا آغاز کوفے میں عرب سے ہوا ہے. یہ خط کوفی تھا. اس خط کوفی سے ہندوستان اور پوری دنیا میں کئی خط ایجاد ہوئے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے ان خطوط میں کتابیں لکھی جانے لگی ہیں. ہندوستان میں اکثر خط عرب و ایران سے چل کر آئے، اور ہندوستان میں ان خطوط کا رواج اور عروج ہوا. شاہان سلف اور راجہ مہاراجاؤں نے اس فن کی آبیاری کی، اور یہی وہ فن ہے جو بادشاہوں، راجاؤں، مہاراجاؤں کے تاجوں کا اور ان کی سلطنتوں کی زینت بنائے. ہندوستان کے کئی حکمراں اس فن کے ماہر بھی تھے، یہاں تک کہ رانیاں اور شہزادیاں بھی اس فن میں ماہر تھیں. خطاطی کا فن ایک ایسا فن ہے جس کے آگے بادشاہ اور شہنشاہ سرنگوں ہوئے ہیں. شہزادوں اور شہزادیوں نے نولک ہار اپنے اس فن پر نثار کیے ہیں. یہاں یہ بات بھی عرض ہے کہ انسانی چہرے کو کتاب سے تشبیہ دی جاتی ہے اور بولا جاتا ہے کہ کتابی چہرہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خود انسان کا چہرہ اور اس کی خوبصورتی اور نقش و نگار فن خطاطی کا نمونہ بنے ہوئے ہیں. اور دنیا کے آباد ہونے سے آج تک قلم ہی نے اپنی رفتار سے زمانے کو مسخر کیا ہے. آج یہ فن ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اس فن کا عروج ہوا ہے. ہندوستان میں اکثر عماراتی کتبے اس کی یادگار ہیں. ہمارے راجستھان میں بھی اس فن کا بہت عروج ہوا. ٹونک کے نوابوں نے اور راجستھان کی 25 دیسی ریاستوں کے راجہ اور مہاراجاؤں نے اپنی اپنی ریاستوں میں اس فن کی سرپرستی کر کے آبیاری کی، اور ان غیر مسلم ریاستوں میں منشیوں اور کاتبوں کو ملازم رکھا گیا اور ان سے عربی فارسی کی کتابیں نقل کرائی گئیں. چونکہ چھاپے خانوں کی بہت کمی تھی، اس وجہ سے تمام درسی کتابیں اور دیگر علوم و فنون کی کتابیں ہاتھ سے لکھوائی جاتی تھیں، جن میں ریاستوں میں کتابیں موجود ہوتی تھیں. ان ریاستوں میں دوسری ریاستیں اپنے منشی اور کاتب بھیج کر کتابوں کی نقلیں کرایا کرتے تھے. اس طرح راجستھان کی منفرد اور ایک مسلم ریاست ٹونک کے علاوہ راجستھان کی باقی تمام ریاستوں میں کتب خانے وجود میں آئے. جے پور، جودھ پور، الور اور بھرت پور، کوٹا، بوندی اور جھالاواڑ اور اسی طرح دیگر ریاستوں نے اس فن کی آبیاری کی. جے پور کے رام چندر جی، جن کو مہاراجہ جے پور نے جواہر رقم کا خطاب دیا تھا، اس فن خطاطی کے بہترین فنکار تھے. ان کے شاگردوں میں مسلم اور غیر مسلم سبھی شامل تھے. اس طرح مہاراجہ الور نے بہترین خوش نویسوں کو بلا کر کتابیں لکھوائیں جو آج بھی الور میوزیم کا شاہکار ہیں. یہ فن مسلموں سے غیر مسلموں نے سیکھا، اور اس فن کے ماہر غیر مسلموں نے سے یہ فن مسلمانوں کو سکھایا. غرض کہ یہ فن گنگا جمنی تہذیب کا بھی ضامن بنا ہوا ہے. ریاست ٹونک کے قیام کے ساتھ ہی یہاں علماء فضلاء جمع ہوئے اور کتابوں کی کتابت شروع ہوئی. ٹونک میں مولوی امام الدین صاحب
کاتب جو مولوی کاتب کے نام سے مشہور تھے، ان کا ایک شاہکار کنز الدقائق کا ایک نسخہ جو APRI میں موجود ہے، جو نواب وزیر الدولہ کے لیے اور ان کی طالب علم کے لیے نواب امیر الدولہ نے ان کی پڑھنے کے لیے لکھوایا تھا۔ یہ دور امیری کی یہ نسخہ دور امیری کی یادگار ہے۔ اسی طرح امیر نامہ اور ریاست کی دیگر سندات اس دور کی یادگار ہیں۔ نواب وزیر الدولہ اور نواب محمد علی خان کے دور میں اس میں بہت اضافہ ہوا، کتب خانے قائم ہوئے، مدارس قائم ہوئے اور ہر عالم کے گھر میں کتب خانہ موجود ہوا۔ نواب وزیر الدولہ کے داماد محترم جناب مولانا عبدالمجید صاحب عرف نوشی میاں، جن کا نام آج بھی نوشی میاں کے پل سے مشہور و معروف ہے، بہترین خطاط تھے۔ ان کے کئی نمونے کتابوں کی شکل میں APRI ٹونک میں موجود ہیں۔ مولوی عبدالکریم صاحب بھی ٹونک کے خطاط تھے۔ ان کے علاوہ استاد سید اصغر علی آبرو بہترین خطاط تھے اور خطاطی سکھایا کرتے تھے۔ ان کے کئی شاگرد تھے۔ خود استاد نے ریاست کی ملازمت میں کتابیں لکھیں اور خطاطی کو فروغ دیا۔ ان کے خطوط کے نمونے بھی APRI میں موجود ہیں۔ اسی طرح قاضی عبدالحلیم صاحب، قاضی شہر ٹونک کے جد امجد اور قاضی مفتی عبدالحلیم صاحب خاندان عرفانی کے اجداد میں سے ہیں۔ منشی محمد یوسف صاحب، منشی عتیق اللہ خان صاحب، حافظ منشی اسماعیل صاحب، منشی عبدالحفیظ صاحب دہلوی اور میرے نانا مولوی محمد امین صاحب اور منشی حبیب نور صاحب بہترین خطاط اور فنکار تھے، جن کے نمونے بھی آج اس ٹونک میں موجود ہیں۔ مسلمان سلطان القلم حضرت خلیق ٹونکی نے اس فن کی ایسی آبیاری کی کہ آج یہ فن پورے ہندوستان میں پھیل گیا ہے۔ خلیق ٹونکی دنیا کے بہترین خطاط تھے، جن کے چرچے عرب و عجم میں ہوئے اور دنیا کے مشہور کاتب تسلیم کیے گئے۔ جب 1976 میں پروفیسر نور الحسن صاحب وزیر تعلیم ہندوستان عربی فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تشریف لائے تو شوکت علی خان صاحب، جو کہ عربی فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے بانی مبانی ہیں، اس کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، تو شوکت صاحب نے اپنی رنگین نثر میں ان کے لیے سپاس نامہ تیار کیا، تو اس کی کتابت حضرت خلیق ٹونکی نے کی۔ جب نور الحسن صاحب نے کتابت دیکھی تو تڑپ گئے، چونکہ وہ ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے۔ خطاطی پر اور ہندوستان میں بہت کم لوگ تھے جو کہ خطاطی کیا کرتے تھے، خطاطی مفقود ہو رہی تھی۔ اس لیے نور الحسن صاحب نے حضرت شوکت علی صاحب کے مشورے کے بعد APRI ٹونک کی وساطت سے خلیق ٹونکی کو غالب اکیڈمی دہلی بلایا اور خطاطی کی کلاسیں شروع کرائیں۔ یہاں سے سینکڑوں خطاط اور خط کے جاننے والے فارغ ہوئے اور آج ہندوستان میں خلیق ٹونکی کی بدولت اس فن کی آبیاری کی جا رہی ہے۔ خلیق ٹونکی کے ٹونک میں جو شاگرد موجود ہیں ان میں قاری سلیم اللہ صاحب واصف فرقانی اور میں خود مولانا صلاح الدین قمر خادم ادارہ، مولوی جمیل احمد، ظفر رضا خان صاحب اور خورشید عالم صاحب اور عبد الرحمن صاحب یہ ٹونک میں آج بھی موجود ہیں، جو APRI میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد عربک پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹونک نے خطاطی اور فن خط کی آبیاری کیے اور اس کی بہاروں میں ٹونک کے خطاط اپنے نمونے پیش کر رہے ہیں اور اپنی کیلیگرافی لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ 1980 سے یہاں خطاطی کی کلاسیں جاری ہیں اور اس میں NCPUL کا تعاون بھی شامل اور موجود ہے۔ خطاطی کے عروج و فروغ میں ادارہ ہمیشہ کوشاں رہا ہے۔ اس فن کی نمائشیں اور اس فن خطاطی کے فیسٹیول منعقد کیے جا رہے ہیں اور حضرت خلیق ٹونکی کے نام سے ہر سال ایک خطاطی ایوارڈ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ ادارے کے بانی جلالت الملک صاحبزادہ شوکت علی خان صاحب نے ادارے میں اور خطاطی کے ساتھ اردو خطاطی کے ساتھ عربی خطاطی کے ساتھ ہندی خطاطی بھی شروع کی اور مجاہدین آزادی کے نام سے تغرے بنائے گئے۔ اس طرح ٹونک میں خطاطی کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے جے پور میں رام چندر جی نے ایک کتاب وچتر چنتامنی کے نام سے لکھی تھی، جس میں ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام
اس میں لکھے تھے وچتر چنتامنی وہ انسٹیٹیوٹ میں موجود ہے، جے پور میں وہ کیلیگرافی کی گئی تھی۔ اس کے بعد ٹونک میں ہندی کیلیگرافی کا آغاز ہوا، اور شوکت صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ٹونک میں عربی فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہندی کیلیگرافی کا آغاز کیا۔ اور آخر میں یہ بھی عرض ہے کہ محترم جناب ڈاکٹر سہولت علی خان صاحب نے اس فن کے انسٹیٹیوٹ میں مقابلے کرائے، فیسٹیول کرائے کیلیگرافی کے، اور اسی طریقے سے کیلیگرافی کو بہت زیادہ عروج و فروغ دیا، اور خطاطی کے عروج و فروغ میں انہوں نے اپنی جد و جہد سے بڑی کوشش اور کاوش کی، اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ آج پورے راجستھان میں صرف ٹونک میں یہ فن موجود ہے، اور یہ فن اپنی بہاروں کو جے پور سے پورے راجستھان اور ہندوستان میں پھیلا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹونک میں جو خطاط ہیں انہوں نے ایک قرآن مجید بھی، جو الفی قرآن مجید ہے اور دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید ہے، وہ بھی ٹونک کی یادگار ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا قرآن مجید جو لکھا گیا ہے وہ کاتب غلام احمد ٹونکی نے اور مولوی جمیل احمد صاحب کی نگرانی میں تیار ہوا ہے، اور وہ نسخہ بھی APRI میں موجود ہے۔ حضرات، ہمارے راجستھان میں اور پورے ہندوستان میں ایک بیماری جو کووڈ-19 کے نام سے اپنی آب و تاب کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں میں پھیل رہی ہے، اس لیے چونکہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں اور پورا ہندوستان بند ہے، ہمارے چیف منسٹر محترم جناب اشوک گہلوت صاحب اور ہمارے منسٹر آرٹ اینڈ کلچر جناب BD کلّا صاحب اور ہماری سیکریٹری محترمہ شریہ گوہا صاحبہ نے ہمارے ڈائریکٹر صاحب سے اس بابت کہ لاک ڈاؤن میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو اس سے مستفید کر سکتے ہیں، تو ڈائریکٹر صاحب نے مشاعرہ کرایا، شام غزل کرائی، اور اسی طرح خطاطی کے نمونے جو انسٹیٹیوٹ کے کیلیگرافسٹوں نے اور راجستھان کے کیلیگرافسٹوں نے تیار کیے، وہ نمونے جن لوگوں نے تیار کیے ان کے نام محترم جناب خورشید عالم صاحب، محترم ظفر رضا صاحب، محترم مرلی دھر اروڑا صاحب اور محترم ہری شنکر بالوٹیا صاحب، یہ جے پور کے ہیں، سید عارف علی اور ببخت قیصر اور عبدالعظیم صاحب اور رمشا عائشہ اور سکینہ صاحبہ افشا خان اور محمد سعد حسن خان اور اشوک شرما، یہ بھی جے پور کے ہیں، اور غلام احمد، مرزا نجم بیگ اور اویس انور۔ ان لوگوں نے خطاطی کے نمونے ڈائریکٹر صاحب کی فہمائش اور آپ کی نگرانی میں ان کو اپنے گھروں میں رہ کر لاک ڈاؤن میں تیار کیا ہے۔ یہ تمام نمونے آن لائن سیل کیے جائیں گے، اور ان سے جو بھی پیسہ اور جو بھی رقم جمع ہوگی وہ مکھیہ سہایتا کوش میں اس وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے جمع کرائے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔